شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت پائے کے بزرگ. تو ان کا ایک مرید تھا حجام کا، بال کاٹتا تھا. سمجھتے نا، اپنی برادری زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں نائی بولتے نا. تو بچپن میں نا ان کا بچہ غائب ہو گیا. کس کا؟ جو مرید تھے شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجام. یہ گئے، کہنے لگے حضور بچہ غائب ہے. تو پیر صاحب نے کچھ نہیں بولا. پھر کہا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے. کچھ نہیں بولا. تو مرید تھے، مریض نہیں تھے. آج مرغی انڈا نہ دے تو پیر صاحب مرغی نے انڈا نہیں دیا. بھینس دودھ نہ دے تو پیر صاحب بھینس نے دودھ نہیں دیا. اتفاق سے کسی کے دروازے پہ چینی گر جائے، پیر صاحب لگتا ہے کسی نے پڑھ کے پھینکی ہے. ہاں، اگر کوئی چھت پہ سے کوئی بچہ ٹیلا پھینک دے کہ کسی نے ٹیلی پڑھ کے ڈالی تھی رات گھر میں. عقیدے مضبوط رکھو یار. کچھ نہیں ہوتا جب تک خدا نہیں کرتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. بلا بجے میں پڑوسی کو کوس لیا بیٹھوں گا، کہہ رہا میری بہن جو مری ہے نا اس کی وجہ سے مر گئی. میاں اللہ معاف کرے، میاں کا تو پتہ نہیں ہونا ہی کیا ہے. اوپر چادر چل رہی ہوگی، اندر لٹیاں چل رہی ہوگی. پکی بات ہے. کہہ رہا کچھ نہیں، تم پہ 7 کا قبضہ 11 کا قبضہ بھی اتارے گا کون کہ بھئی میرے بس کی نا. جب تو بتا سکتا تو اتار نہیں سکتا کہ جن نے چڑھایا وہی اتارے گا. اتنا کر دوں کچھ حرام ہو جائے گا. بہنوں کو سمجھاؤ، یہ بہت جاتی ہے مزاروں میں، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ رہی ہے. میاں بڑا پریشان ہے. تو میاں بھی پہنچ ہوا، کہہ رہا کمر میں درد رہتا کہ جی، سر میں درد رہتا کہ جی، پنڈلیوں میں اٹھن رہتی کہ جی، چکر آتا ہے کہ جی، کبھی کبھی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ جی. تو جو بیماریاں عام طور پہ ہر عورت کو ہوتی ہیں وہ ساری رٹے بیٹھا. تو وہ کیا کہتی ہے ورے بڑا پہنچا ہوا بابا ہے. ساری جتنی بیماریاں رٹی رٹائے بتا دیں. اب عورت ہے یار، میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں. میاں گئے کمانے، عورت گئی لٹانے. بچ جائے گی کہ کیسے بچوں گی کہ 1151 دے دیں. اچھا نکالے گی آستین میں سے. تجھے پتہ نہیں شوہر کتنی محنت سے کما کے لایا تھا. یہ 1151 لا کے ڈال دیے. اس نے تھوڑی دیر سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ 11 جمعراتے آنا ہے. تو 11 جمعراتے پکا چاہ رہی ہے. تو کبھی تو دن ایسا آگا جو کمر میں درد نہ ہو. کہتا کیسا رہا؟ بس پرسوں ٹھیک تھا. کہاں پرسوں پڑھا تھا میں نے. کہتا کہ پرسوں ہی دم کیا تھا میں نے. پرسوں آرام ہوا تھا کہ ٹھیک ہے. کہہ رہے ہو 3 بجے آنکھ کھل گئی ہوگی. کہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی جب بندہ پک جاتا ہے نا تو 3 بجے آنکھ کھل جاتی. خدا کے واسطے ایسے باباؤں کے پاس نہ جا. ماں بہنوں سے گزارش ہے تجھے لگے نہ ان جانے تو بابا کے پاس نہ جا. مصلی بچار رب کی بارگاہ میں اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ دے مالک تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، سیدہ زینب کا واسطہ، مالک ان کے صدقے میں سکون عطا کر دے. قسم خدا کی 70 میاں وہ سکون نہیں دے سکتے جو رب کی بارگاہ کا ایک سجدہ تجھے سکون دے. ایک سجدہ. تو سنبھالیے اپنے گھروں کو بھی. آپ عورتیں مجھے فخر ہے بریلوی ہونے پہ، اور اس لیے بھی فخر ہے کہ سارے مزاروں پہ عورتیں دیکھی، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ عورت نہیں ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ. پورے ہندوستان میں کہتا پھرتا ہوں اگر بریلی میں دیکھنا ہے تو پھر مزار اعلیٰ حضرت دیکھنا. یہ خاندان ہے اعلیٰ حضرت کا. آج تک عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں. یہ تنہا ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ عورت نظر نہیں آتی، ورنہ سب میں جا رہی ہے. کہاں کھولے گئے یسوع یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں چل گئی. میں کیا بیان کر رہا تھا بھائی؟ بیٹھو. تھک گئے کیا بھائی؟ نہیں تھک گئے تو اٹھ جائیے. اس لیے جانے والے کو کوئی نہیں روک پایا. جانے والے کو تو اور 4 کندھے دے کے پہنچا کے بندہ روکا کسی کو کسی نے. تو سنیں بہت غور سے میری بات. حضرت جی سنیں ذرا بہت غور سے. تو پیر نے 2 مرتبہ سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا. مرید تھا، کچھ نہیں بولا.
18 سال تک خدمت کرتا رہا. کتنے سال؟ 18 سال تک خدمت کی. 18 سال کے بعد ایک دن گھر میں بیٹھا تھا, کوئی ذکر آ گیا گھر میں, تو پیر کی بات کرنے لگا. جب اتنا سنا نا تو ماں تھی نہ بچے کی, اس نے کہا میرے گھر میں اپنے پیر کی بات نہ کرنا. کہا کس لیے؟ کہ میرے بیٹے کے بارے میں انہوں نے ایک دعا تک نہیں کی, مجھے تمہارا پیر پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں ہوا کرتی ہے, 18 سال سے بیٹے کے لیے آنسو بہاتی رہی ماں. آج جب ذکر پیر کا آیا تھا پھر روتی. کہا آج کے بعد اپنے پیر کا نام نہ لینا, اس لیے کہ جب بیٹا گم ہوا تھا تب پیر نے کچھ نہیں کہا تھا, دعا کرتے تھے تو شاید بیٹا آ جاتا, اس لیے تمہارا پیر مجھے پسند نہیں ہے. یار یہ ماں ہوتی ہے. پردیس جانے والوں, دور جا کر کے پیسہ کمانے والوں, اتنی بات میری یاد رکھنا. روز 2 بار بیوی کو فون کیا کرتے ہو, ہفتے میں ایک دن ماں کو بھی فون کر لیا کرو, ایک دن باپ سے بھی فون پہ بات کر لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو جب اولاد پردیس چلی جاتی ہے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے. جب بیٹے پردیس میں ہوتے ہیں, مانا کہ تم عیش کے ساتھ لیٹے ہو, لیکن ماں کو چین کی نیند نہیں آتی ہے, باپ کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی ہے. ہاں ہمیں دیکھو, جہاں جاتے ہیں لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں, لیکن قسم ہو جاتی جب بھی ماں یا باپ کا فون آتا ہے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں, پیٹ بھر کے کھایا کہ نہیں کھایا ہے, تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا. یار یہ ماں ہوتی ہے, جب تک تجھے آسودہ نہ دیکھ لے پیٹ بھر کے خود نہیں کھایا کرتی ہے. اے میرے بھائی اتنی سی گزارش ہے, پردیس جایا کرو تو زیادہ دنوں کے لیے نہ جایا کرو, جلدی جلدی چکر لگا لیا کرو, ماں کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیا کرو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھیں گے تو سکون کی نیند آ جائے گی, اچھے دندے ہوں گے تو سکون کی نیند آئے گی. نہیں پیارے, سب سے اچھا سکون تب ملتا ہے جب گود ماں کی ہوتی ہے, سر بیٹے کا ہوتا ہے, تب زندگی میں سکون آتا ہے. تم پیروں کے پاس جاتے ہو, دعائیں کراتے ہو, مرضی ہے تمہاری, جس سے چاہو دعائیں کراؤ, لیکن ایک بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ دو اے ماں سر تو اٹھا دے, دعا تو کر دے. خدا کی قسم میرا اعتقاد کہتا ہے ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر مقبولیت کی ضمانت خدا عطا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ماں باپ کی عزت کرنا, قدر کرنا ماں باپ کی. تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتے ہیں. صرف ایک بات بیان کروں اور آگے جانتے ہو, میری گزارش ہے سارے لوگوں سے, بیوی کا انتقال نہیں ہوا 40 میں سے پہلے دوسری بیوی ڈھونڈ لیتے. لگی نا بات؟ نہیں, انہیں نہ لگی جن کی ابھی ایک بھی نہیں ہوئی. ابھی پہلی بیوی کے انتقال کو 40 دن نہیں ہوتے, دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی. اسلام نے اجازت دی ہے کرو, میں منع نہیں کرتا, لیکن خدا کے واسطے میری ایک بات یاد رکھنا, 4 تک کی اسلام نے اجازت دی ہے کرو اگر استطاعت ہے تو, لیکن خدا کے بندو دوسری بیوی کرنا یہ حق ہے تمہارا, لیکن پہلی والی ماں نے جو بچے چھوڑے ہیں نا کبھی ان سے نظریں نہ پھیرنا. کئی بچیوں کی یہ شکایت ہے, کئی بچیوں نے یہ بات کہی کہ مولوی تیری ہر موضوع پہ تقریر ہے, لیکن کبھی ان یتیم بیٹیوں پہ بھی تقریر کر کہ جنہوں نے پہلی ماں کھو دی ہے اور پھر انہیں ماں جیسا پیار نہیں ملا. ہاں, ایک بچی نے رلا کے رکھ دیا یار, کہنے لگی میں جب میری ماں کا انتقال ہوا میں 9 سال کی تھی, جب میرے باپ نے دوسرا نکاح کیا میں 11 سال کی ہو گئی. کہا دوسری ماں نے نہ جانے میرے باپ کو کون سی گھٹی پلائی, ہمارا باپ الگ مکان رہتے ان کے ساتھ رہنے لگا. کہتی میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, کہتی میرے بھائیوں نے 2 دن فاقے کے ساتھ گزارے ہیں. جب باپ چھوڑ کے چلا گیا, ماں ہمارے باپ کو لے کے چلی گئی تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے. اللہ اکبر. وہ بچی کہتی ہے جب ہم پڑوس میں گئے تو لوگوں نے کام کرانے سے انکار کر دیا, جب کچھ نہ مل سکا کہتی میں نے گرم پانی پلا کے 2 دن بھائیوں کو سلایا. اور تم سے بھی گزارش ہے جب بہنیں بوڑھی ہو جایا کرے تو ان سے چہرے نہ موڑا کرو, اگر بہنیں بڑی ہوا کرے تو انہیں تانے نہ دیا کرو. پردیس چلی جاتی ہے, سسرال چلی جائے تو رشتے نہ توڑنا, اس لیے کہ یہ بہن ہوتی ہے جو ماں کے بعد ماں کا پیار
دیا کرتی ہے، جو ماں کے بعد تمہیں ماں بن کے پالا کرتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ آج پردیس گئی ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اتنے دن شادی کو ہو گئے ہیں، کبھی اس نے تجھ سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگی، 18 سال روٹی پکا کے دیتی رہی لیکن کبھی روٹیوں کی قیمت نہیں مانگی، تیرے گھر میں 18 سال تک جھاڑو لگاتی رہی لیکن جھاڑو کی اجرت نہیں مانگی، تیرے گھر کے اندر صفائی کرتی رہی لیکن صفائی کی قیمت نہیں مانگی۔ ہاں ہاں، جب یہ گھر میں رہتی تھی تو اس بات پہ لڑ جاتی تھی کہ یہ تکیہ میرا ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، اس پہ جوتا پہن کے نہ آنا، اس کی میں نے صفائی کی ہے۔ لیکن بتا، سچ بتانا پیارے، جس دن سے اپنے سسرال گئی ہے، ایک دن بھی آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کمرہ میرا تھا، یہ تکیہ میرا تھا، یہ بستر میرا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کبھی حق نہیں مانگا کرتی ہے، جب آتی ہے اس دن آنے کے بعد اس کو پتا کہ اس میں میرا بھی حق ہے، یہ میرا بھی گھر ہے، میرے باپ کا بھی گھر ہے، لیکن آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ اگر بھائی بیٹھنے نہ کہے تو بغیر بیٹھا نہیں کرتی ہے، بھائی کھانے نہ کہے تو بغیر کھایا نہیں کرتی ہے۔ حیا آنی چاہیے۔ اگر بیٹیاں چلی جائیں سسرال میں، تیرے دروازے پہ آئے تو چہرہ نہ بگاڑنا، مسکرا کے استقبال کرنا۔ اگر بیٹی راضی ہوگی تو قبر میں باپ کی روح بھی تجھ سے راضی ہوگی۔ بہت اچھا زبان، ایک ہنگامہ محشر ہو تو پوری اس کو سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے۔ یہی دل دکھتا ہے میرا، جس بہن نے 18 سال روٹی بنا کے کھلائی، آج اس کے نصیب میں بھائی کے دسترخوان پہ تو روٹیاں نہیں رہی۔ پیر کی کولر میں ڈالنے کے لیے 500 روپے تو ہیں، لیکن بہن کی جھولی میں ڈالنے کے لیے 100 روپے نہیں۔ یہ ہے ہماری سچائی۔ اللہ کی قسم، اگر کسی نے بہن کو ستایا، ماں کو ستایا، میں بھی ہوں گا، قیامت میں تم بھی ہوگے، میں دیکھوں گا کون سا پیر بچائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی اپنے کا آنسو تمہاری وجہ سے گرا ہے، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک کہ آنسو کے قطرے کی تم سے قیمت وصول نہیں ہوگی۔ خیال کرنا، بچی کہتی انہیں سمجھاؤ، دوسرے نکاح کرو تمہاری مرضی، لیکن پہلی اولاد کو نہ بھولنا، مت بھولنا۔ تمہیں کیا پتا اولاد کیا ہوتی ہے؟ ان سے پوچھو جن پہ اولاد نہیں ہے انہوں نے کون سا مزار چھوڑا ہے جہاں متھا نہ رگڑا، کون سی مسجد چھوڑی ہے جہاں سجدے نہ کیے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے اللہ بیٹا نصیب میں نہ دے تو پھر بیٹی دے دے۔ آ گیا اوقات پہ، اللہ اپنی مرضی سے بیٹی دیتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے کہتا ہے اس کے نصیب میں بیٹی کو بیٹا ہی نہیں تھا۔ اسپتال میں ماں پڑی ہے، 3 بچیاں ہو گئی، تیسری بچی کی پیدائش میں ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہاسپٹل سے، عورتیں خیر خبر لینے جاتی ہیں، ساتھ بیٹھ کے کہتی ہے اس کی کوکھ میں بیٹا ہی نہیں لکھا۔ اور تجھے شرم آنی چاہیے کہ اس سے تانے دے رہی ہے جو ابھی موت کا منہ دیکھ کے آئی ہے، جو موت کے دروازے سے لوٹ کے آئی ہے۔ تجھے بیٹا چاہیے تھا، اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے ایک ماں کا۔ اگر اس کی بس میں ہوتا بیٹے پیدا کرنا تو سارے بیٹے تجھے دے دیتی، لیکن تو بھی یاد رکھ، نسلوں کو سکھا دینا۔ قرآن میں رب کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو کچھ نہیں دیتے۔ جب وہ کچھ نہیں دیتا تب کلیجہ پھٹتا ہے ہمارا۔ اللہ بیٹی دے دے، آگے اپنی اوقات پہ اب مانگ رہا ہے بیٹی، کیوں کہ کم سے کم گھر میں چراغ تو جلے گا۔ حیا کر خدا کے بندے، کیا کہ اچھا ہوتا تو نے سجدے میں پہلے بیٹی مانگی ہوتی، اللہ بیٹی بھی دیتا، بیٹی کے صدقے میں بیٹا بھی آتا۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو۔ جب اولاد نہیں ہوتی تب بھی ہم روتے، ہو جاتی ہے تو ناقد نہیں کرتے۔ یہ تو نہیں جانتا بھائی کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے ساتھ باپ ہوتا ہے نا، وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے۔ بھلے باپ غریب کیوں نہ ہو، اسے فخر ہوتا میرا باپ زندہ ہے۔ اور یہی نہیں، سسرال بھی جاتی ہے تو بات میں کہتی ہے میرا باپ ہے ابھی، اسے فخر ہوتا اپنے باپ پہ۔ اور باپ بیوی کے لالچ میں آ کر کے بیٹیوں کو دھکا دے دے تو دل کتنا ٹوٹے گا بیٹیوں کا۔ بدلو اپنے آپ کو، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔
किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए भाई। अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर लेना। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुन लें, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। तो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता है। ऐसी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग? रिश्तों की कदर करें, अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते, सगे माँ बाप सगे होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता, बेशक कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है, बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है, तो घिन करती है कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ। पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा रात में बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। हाँ, आग बुझने के बाद भी अगर रात में बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह है। खुदा के वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता है उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चादरी भी छन के आ रही है। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो पूछ में दाव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता। हाँ, बीवियों के कहने पे माँ बाप को फेंकना मत। बेशक सर, हम तो भाई हम भी शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह का करम ऐसा नहीं है मौलवी इतना कड़वा बोल रहा है इसकी ना कोई हो, कोई हमारी भी है, लेकिन हमारा उसूल है, हमारी जिंदगी का फर्स्ट मेंबर हमारे माँ बाप है, उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाक़या आया, एक शख्स का बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी, 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मेंबर हमारे माँ बाप, यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना, इसलिए कि वो जो आई है ना अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुन ले। जो सगे होते वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शोहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ाओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, वो इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा, बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवान, अंदाज से बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया।
इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था। हम संडे संडे बीवी को लेके जाते हैं और बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती, पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ, दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी, आज हमसे बाप नहीं ढोलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली, जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पर रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यही रहना है। बस फिर क्या था, जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा। वो बचपन में सूखे सीने पर लेटाना, गीले बिस्तर पर लेटना माँ को याद नहीं आया। वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। इस दिन के लिए मैंने इसे पाला था। कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा। तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ थी, बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर, नतीजा ये हुआ जैसे बेटा जाने लगा है माँ ने बेटे को जाते हुए देखा। चाहती थी आज आवाज दे के पूछे बता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है तेरे बेटे का नाम क्या है? वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम न पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नकीले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कि इसे छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नहीं बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना अब क्या था, माँ ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जगदीश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना न कहना। अपने नाम क्यों नहीं बताती? का सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का नाम क्यों नहीं बताया? का नाम बताने की वजह ये है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और माँ होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हुई है माँ का किरदार। ये माँ होती है। खुदा के बंदो माँ की कदर कर। आप माँ होती है। अगर माँ चली गई ना पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ नहीं। मेरे एक दोस्त है कानपुर में, एक दिन मैं उनके मकान में गया ना तो कहने लगे मैंने जब पहली बार उस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नाम पर मेंबर पे बोलने वाले शख्स है, मैं नाम नहीं बता। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप, कहते मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, जो मेरा अपना मकान है।
کہتے ہیں جب میں نے مکان میں قدم رکھا تو میں رو دیا، مجھے یاد آیا کاش میری ماں آج زندہ ہوتی۔ کہتے ہیں جب ماں تھی تو مکان نہیں تھا، آج میرا مکان ہے تو ماں نہیں ہے۔ یہ ہر زندگی میں احساس آتا ہے۔ آج ماں ہے، پیسہ ہے تو لٹاؤ یار ان کے قدموں پہ، قسم خدا کی اس سے اچھی جگہ نہ مسجد ہے، نہ کعبہ ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے۔ سب سے بہتر جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ جب ان سے فری ہو تب ہر جگہ لٹاؤ جا کر کے، سب سے پہلے ماں باپ کو پیسہ لگاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر آج کے بعد ایک ماں کو بھی عزت مل گئی تو تمہارا بلانا کامیاب ہوگا، میرا آنا کامیاب ہوگا۔ ایک بندے نے بھی آج سے ماں کی عزت کر دی تو ماں ماں ہوگی۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے کہ ماں لفظ ہی ایسا ہے اگر پھیلاؤ تو زمانہ بن جاتا ہے، اور زمانے کو سمیٹ دو تو ایک ماں بن جاتی ہے، عمریں سمٹ جاتی ہے لفظ ماں میں۔ اگر ماں کو پھیلاؤ تو پشتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس کو میں بس اتنا کہوں گا ماں ماں ہوتی ہے۔ غصہ آ گیا، کہنے لگی پیر کا ذکر نہ کرنا، یاد ہے بات؟ یاد ہے، کیونکہ تمہارے پیر نے میرے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی۔ اتنا سنا، بیوی نے تانا دیا نا تو آج آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے نا تو شاہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہنے لگے چل میرا سر مونڈ دے یار، سر مونڈ دے۔ تو وہ سر مونڈنے بیٹھے، تو آج آنسو تھے نا تھم نہیں رہے، اس لیے کہ آج دل ٹوٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں دعائیں کرنی نہیں آتی ہم سے۔ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کبھی ہم دل سے مانگتے نہیں، بس رسمن ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سن لے، بس آگے۔ لیکن آج جو تھا نا، جو 18 سال کا تھما ہوا سمندر تھا، آج حدیں پار کر گیا۔ جو آنسو آنکھوں میں تھے نا یار، وہ اب پلکوں کی بندی سے توڑ کے باہر آ گئے، اور انہوں نے پلکوں کے بالوں پہ جھولتے ہوئے چند آنسو نہ پیر کے اس حصے پہ ٹپک گئے جہاں کے بال منڈ چکے تھے۔ جیسے آنسو پیر کے سر پہ گرے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حضور 18 سال پہلے بیٹا غائب ہوا تھا، 18 سال پہلے بیٹا غائب ہو گیا تھا حضور، میں نے آپ سے 2 بار کہا تھا میرا بیٹا نہیں ملتا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ حضور آج بیوی نے تانا دیا، کہا آپ نے پیر کا ذکر نہ کرنا کہ اس نے میرے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا۔ اتنا سنا، کہنے لگے اچھا بیٹا چاہیے؟ 18 سال کے بعد سننا، کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد چاہیے بیٹا؟ کہا جی۔ کہنے لگے اچھا، پورے سر کے بال صاف ہو گئے، آ چکا ہو۔ اس نے اتنا سنا دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہا گھر جا رہا ہے۔ اتنی تیز کہا ہاں، آپ نے وہ تاریخ سنی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ سے سنی، ساری تاریخ آپ نے سنی۔ دوڑے، جب اپنے دروازے پہ گئے، کیا دیکھتے ہیں گھر میں نوجوان بیٹھا، بھیڑ لگی ہے لوگوں کی، اور سب کہتے ہیں یار کون ہے بھئی، عجیب آدمی ہے، اچانک آ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے یہ پہنچا، اس نے دیکھا 18 سال بعد بیٹا دیکھا تھا، خون کو دیکھ کے گرما گیا، بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا، باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ گیا، دونوں گلے سے لگے۔ کہنے لگے بیٹے 18 سال کا تھا، کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تھا میں کس کا بیٹا ہوں، لیکن جن کے پاس تھا انہوں نے کہا ہم تجھے اٹھا کے لائے، لیکن پتا کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میرا گھر کہاں، تو مجھے تو یاد نہیں میں کہاں سے اٹھایا گیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے ہاں تجھے اٹھایا گیا میں۔ کہتے پھر آیا کیسے؟ کہنے لگے ایک دن میں گھوڑے کے پاس کھڑا، اچانک ایک بزرگ آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کے گھر کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے بیٹے پہچان لے گا؟ کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا۔ کہا کیوں نہیں پہچانوں گا؟ جنہوں نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، انہیں نہیں پہچان سکتا؟ جی پہچان لوں گا۔ کہا اس نے کہا ہاں ایک بات تو ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب وہ میرے پاس آئے تھے نا، ان کا آدھا سر منڈا تھا، آدھے پہ بال موجود تھے، بال پہ موجود تھے، آدھا منڈا ہوا تھا، دوڑا قدموں پہ گر گیا۔ کہنے لگا حضور بیٹا آ گیا ہے، مگر یہ بتائیے کہ آپ کے جب آدھے سر پہ بال تھے تب آپ یہاں بیٹھے تھے، بیٹا کیسے آ گیا؟
अल्लाह अकबर, तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, सुभान अल्लाह। वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान दोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर सुभान अल्लाह। उनकी पावर कितनी होगी। फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अच्छा हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत के वास्ते। करेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, गरीबों को उनका हक है। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं कि क्या कर लेंगे, हम इतने लाख इतने करोड़ चीज से क्या हो रहा है। भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मिट्टों को बचाने के लिए आए। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद। मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? नहीं। पूरी तारीख पढ़ डालिए। 39 थे तो पिटने रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। बेशक जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 थे तब नहीं घटे तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल व कर्म है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल। हम कल भी